تمام سامعین کی ذرا نوازی شکریہ. ماشاء اللہ قاری اسماعیل صاحب نے بھی دعاؤں سے نوازا ہے، دعاؤں سے بھی نوازا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن بہت دیر میں جا کے ایسا لگتا ہے قاری اسماعیل صاحب ماشاء اللہ. بابا آیا کیجیے بھائی. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اللہ اکبر. بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا. ماں کی دعاؤں پر. السلام علیکم دوستو. مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ کل آپ کچھ یاد رہے نہ رہے، لیکن مجاہد حسین نبوی صاحب ضرور یاد رہیں گے. واقعی پورے ہندوستان میں انہوں نے اپنی صلاحیت کا جو لوہا منوایا ہے وہ قابل تعریف ہے. پورے ہندوستان میں ان کا ڈنکا بجتا ہے، اور جہاں نہیں بجتا یہ جا کے بجا آتے ہیں. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. اے تیری ذات میں کچھ ایسی کششی ہے دوست، تجھ سے ایک بار جو مل لے وہ تیرا ہو جائے. اس سے زیادہ آپ کی محبتیں بہت دنوں سے سنا کرتا تھا. ترکیسر گجرات کے بارے میں، قاری صدیق صاحب دامت برکاتوں کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں، مولانا قطب اللہ صاحب، قاری وسیع صاحب کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں. لیکن جب ملاقات ہوئی تو اتنی حوصلہ افزائی فرمائی، اتنی شفقت سے پیش آئے، اتنی خاکساری تواضع سے پیش آئے کہ جی چاہتا ہے کہ ہم ان پر قربان ہو جائے. یقیناً ایک شعر مجھے یاد آیا حضرت کہ جھوک کے ملنا بڑی کرامت ہے، جھوک کے ملنا بڑی کرامت ہے، اس سے دنیا مرید ہوتی ہے. تو واقعی آپ لوگوں کا جو مزاج، جو مہمان نوازی جس اعتبار سے آپ نے کی، دل باغ باغ ہو گیا. بقول مجاہد حسین نبوی باغ باغ نہیں بلکہ گارڈن گارڈن ہو گیا. دوستو آج قریب سے دیکھنے کا موقع ملا قاری صدیق صاحب دامت برکاتوں کو، محتمم صاحب حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتوں کو، مولانا قطب اللہ صاحب کو. ایک شعر مجھے یاد آیا، قریب آنے سے چلتا ہے شخصیت کا پتہ، قریب آنے سے چلتا ہے شخصیت کا پتہ، زمین سے چاند بھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے. واقعی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سامعین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ رات کی اس آخری حصے تک ابھی آپ بیٹھے ہوئے. آئیے حضرات، میں چاہتا ہوں اس کلام کا میں کہیں کہ انتخاب کرتا ہوں. ایسی برگزیدہ شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہے. میں چاہتا ہوں کہ مناجات کے حضرت 2-3 شعر عطا کرے. بھائی تابع شعر کا پیش کر رہا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ پوری بیداری کے ساتھ انہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کا جو معاملہ اسے برقرار رکھیں، تاکہ مجھے محسوس ہو کہ میرے جذبات، میرے خیالات آپ تک پہنچ رہے ہیں. کیونکہ میں بار بار بیچ میں تو آپ سے نہیں کہہ سکتا. اگر میرے بار بار کہنے پہ آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کا تو کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں. کمال یہ کہ میں نہ کہوں آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہے. کیونکہ تم میں ہیرے کی چمک ہے تو اندھیرے میں ملو، تجھ میں ہیرے کی چمک ہے تو تم میں ہیرے کی چمک ہے تو اندھیرے میں ملو. ارے دن میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمک جاتے ہیں. اب آپ یہاں سے ماحول بنائے، میں مناجات کے شعر. لیکن تابع بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، مدینے کی گلی دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے. بڑھیں آپ مناجات سماعت فرمائیں. جب حاجیوں کا قافلہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس منظر کو سامنے رکھ چند شعر اکتفا عنایت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے، تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میرے پاس دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسا
جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ ماشاء اللہ بھائی، کیا کہیں کہ میری زندگی کے مالک، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، بھلا کسی زبان سے کہہ دو کہ ہنری قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ اور بالخصوص یہ شعر سماعت فرمائیں کہ میں یہ جانتا ہوں سکے ہے میرے تمام کھوٹے، میں یہ جانتا ہوں سکے ہے میرے تمام کھوٹے، یہ کرم مزید ہوگا تو اگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ اور یہ شعر بہت ہی پیارا شعر میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں ماشاء اللہ ماشاء کہ اللہ۔ میری زندگی کے مالک، تیرے پاس ہے خدائی، تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، میرے تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، مجھے مانگنا نہ آیا تو مگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، مجھے مانگنا نہ آیا تو مگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آئیے ماشاء اللہ۔ قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم نے ایک کلام کی طرف اشارہ کیا، مجھے یاد دلایا اور میں اس کلام تک پہنچ رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں چند قطعات کا سہارا لے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ جو گراؤنڈ ہے، یہ احاطہ ہے، کافی وسیع ہے۔ اسٹیج بھی ماشاءاللہ مجاہد حسن حبیبی صاحب بہت بڑا اسٹیج ہے، کم ایسا موقع دیکھنے کو ملتا ہے، کم ایسا موقع سامنے آتا ہے۔ ہمارے مولا بھنجن میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، تو اس کا جو اسٹیج بنایا گیا تھا، ٹریکٹر کی ٹالی جو ہوتی ہے اس کا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ دوران مشاعرہ اس پر بہت سی جگہ جلسہ بھی پڑھنے کا موقع ملا، وہاں ٹریکٹر کی ٹالی کو مجاہد صاحب اسٹیج بنایا گیا تھا۔ تو دوران مشاعرہ سامنے کی طرف سے کچھ بدتمیزیاں ہونے لگی، اناؤنسر نے پریشان ہو کر کہا اگر آپ غور مشاعرہ سنتے ہیں تو سنیں، ورنہ مشاعرہ آگے بڑھا دیا جائے گا۔ تو کہیں کہ ایسا بھی ماحول ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، ارے آگے بڑھانے کا جواب نہیں ہے۔
لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، سامعین بھی اچھے ہیں، اور یہ آگے بڑھانے کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے. آپ لوگ بے فکر ہیں. میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. بھائی آج موڈ میں ہوتا ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے. دوستو ایک المیہ ہے ہماری قوم کا. آج ہم اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن اس خوف سے نہیں بناتے کہ اگر یہ حافظ قرآن ہو گیا، عالم دین ہو گیا تو کمائے گا کیا اور کھائے گا کیا. شعر پیش کر رہا ہوں 4 مصرے، اور اعتماد و یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے. دوستو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، اسٹوڈنٹس کو ہم نے دیکھا کہ خودکشی کرتے ہوئے دیکھا. حالانکہ ایک شعر مجھے فاروق عادل کا بہت ہی پیارا شعر یاد آیا کہ خودکشی ہرگز نہ کرنا چاہیے، زندگی سے لڑ کے مرنا چاہیے. یہ پیغام دیتے دیتے 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں. کبھی کسی عالم دین حافظ قرآن کو خودکشی کرتے نہیں دیکھا، نہ احتجاج کرتے دیکھا کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے. 4 مصرے میں اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. کتاب اللہ کے جب 30 پارے ہوتے ہیں اخبرے، کہیں تب جا کے کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے، کہیں تب جا کے کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے. کسی حافظ کو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم زد فزد. کسی حافظ کو ہم نے بھوک سے مرتے نہیں دیکھا، کسی حافظ کو ہم نے بھوک سے مرتے نہیں دیکھا. اگرچہ دیکھنے میں بے سرو سامان ہوتا ہے، اگرچہ دیکھنے میں بے سرو سامان ہوتا ہے. پہلی بار انکلیشور کی سرزمین پر میری حاضر ہوئی. اب تک آپ نے بہت سنا ہوگا، لیپ ٹاپ پہ دیکھا، یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، زندہ پہلی بار آپ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو بہت سے کلام نیا بھی ہے. میں 4 مصرے اس حوالے سے احد ہو، بدر ہو یا جنگ خیبر ہار جاتے ہیں. حبیبی صاحب کی نظامت میں میں بہت کم انعام دینے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ کم سے کم 15-20 بار تو یہی بول چکے کہ پہلی بار دے رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، دینا ہی پڑتا ہے. اب دیکھیں دعا کر رہا ہوں کب یہ بولتے ہیں دوسری بار اٹھے. بہرحال اللہ پاک سلامت رکھے. یہ سب باتیں دوران گفتگو اس لیے کہیں جاتے ہیں اٹھے آپ کے دشمن. جی آپ گھبرائیں مت، اچھے لوگ جلدی اٹھتے ہیں، جیسے گناہگار نہیں. 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھا کے بات فرمائیں. احد ہو، بدر ہو یا جنگ خیبر ہار جاتے ہیں. جو اکثریت میں ہوتے ہیں وہ اکثر ہار جاتے ہیں. خدا پر ہو بھروسہ. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا کہیں گے، سبحان اللہ. خدا پر ہو بھروسہ، دل میں عبد المطلب جیسا، ابابیلوں سے پھر ہاتھی کے لشکر ہار جاتے ہیں. ابابیلوں سے پھر ہاتھی کے لشکر ہار جاتے ہیں. آخری 4 مصرے اس کے بعد انشاءاللہ پیغام ہے کوئی. یہ شجر کے سائے. اچھا حبیبی صاحب کا پسندیدہ قصہ. میں 4 مصرے میں چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کے حوالے سے جہیز ہمارے سماج کا ایک ناصور ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. 4 مصرے اس حوالے سے پیش کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کم سے کم کلام پر اکتفا کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مٹھائی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن مٹھائی پیس کے حساب سے اچھی لگتی ہے، کلو کے حساب سے نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم جلدی سے میں رخصت ہو جاؤں. 4 مصرے پیش کرنا سماعت فرمائیں. جی آتا.
یہ شجر کے سائے ہیں، سنے دوستو، ان سے چھاؤں مت مانگو، ڈالیاں تو ہوتی ہیں پتیاں نہیں ہوتی، اور بیٹیاں غریبوں کی کیا بات ہے، بدی نصیب ہوتی ہیں، بیٹیاں غریبوں کی بدی نصیب ہوتی ہیں، عمر بیت جاتی ہے، شادیاں نہیں ہوتی، عمر بیت جاتی ہے، شادیاں نہیں ہوتی۔ بات بیٹی کی آئی تو ماں کی بھی ہونی چاہیے، ماں کے حوالے سے 4 مصرے پڑھ کے میں ایک کلام تک پہنچ رہا ہوں سماعت پر۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے گمان سے زیادہ مجھے حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایسی بدگزیدہ شخصیات کے سامنے پڑھ لینا یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت ہے۔ میں 4 مصرے پیش کر کے ایک نعت پاک تک پہنچ رہا ہوں سماعت پر۔ دیکھیں گے کہ ہر عمل لا جواب ملتا ہے، یہ بہت ہی قیمتی 4 مصرے اپنے دوست زبیر بھوپالی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے کہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ واقعی اللہ پاک نے ان کے وہ ہم گمان سے زیادہ نوازا ہے، بڑی معیاری صلاحیتوں سے نوازا ہے اللہ پاک نے۔ دوستو ان کے ذریعے یہ ذریعہ بنے ہم لوگوں کے یہاں تک آنے کے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں زبیر صاحب آپ کے حوالے سے عنایت کہ ہر عمل لا جواب ملتا ہے، ہر مانگو گلاب ملتا ہے، پیار سے دیکھ پیار سے دیکھ ماں کے چہرے کو، ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہ آپ کے پاس 4 منٹ ہے جی، جزاک اللہ کے بعد آئیے ذرا 4 منٹ کے اندر مجھے وہ سفر پورا کرنا ہے۔ میں مطلب پیش کر رہا ہوں کیا تھا کہ کاش ایک بار دیارے کیا بات ہے، اللہ شہبت ہاں دیکھو میرے مولا، کاش ایک بار روضہ شاہ امم گنبد خضرا دیکھو، کاش ایک بار۔ جب حج کا قافلہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، تابش بھائی ایک خوشخبری یہ ہے کہ قاری صاحب نے اپنا 5 منٹ کا وقت آپ کو ماشاءاللہ دان کر دیا، ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ پھر بھی کوشش کروں گا جی کہ میں کم سے کم وقت لوں، کیونکہ ہمیں سنانے سے زیادہ حضرت کو سننا زیادہ مرغوب ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، جب حج کا قافلہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس وقت ایک غریب مسلمان کے کیا جذبات ہوتے ہیں دماغ پر۔ میں کاش ایک بار اپنی غربت پہ بہت آتا ہے رونا، اس دم اپنی غربت پہ بہت آتا ہے رونا، اس دم جب کسی شخص کو جاتے ہوئے تیبہ دیکھو میرے مولا، کاش کی بار۔ اور
بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہ کے حوالے سے میں یہ دعائیہ شعر پیش کرتا ہوں. بہت ہی مناسب حضرت کے حوالے سے دعائیہ شعر سماعت فرمائیں کہ کاش ایک بار میرے مولا سبحان اللہ. میرے مولا میری نظروں کی حفاظت فرما. میرے مولا میری نظروں کی حفاظت فرما. اب کسی طور برائی کا نہ چہرہ دیکھو میرے مولا کاش ایک بار. سر سے لے کر پاؤں تک جو مظہر قرآن ہے سارے انسانوں میں وہ سب سے عظیم الشان ہے. معافی وحشی و ہندا کو بھی سرکار نے دیکھ کر لطف و کرم یہ ہر کوئی حیران ہے. میرے فن نعت گوئی کو حقارت سے نہ دیکھ کچھ خبر بھی ہے تجھے یہ سنت حسان ہے. شہر طیبہ میں گزاروں میں بھی جا کے صبح و شام ایک مدت سے عطابش دل میں یہ ارمان ہے کاش ایک بار سیارے شہر فتحہ دیکھو. ایک طرف یہ تمام خواہشات لیکن آخری میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے سماعت فرمائیں بہت اچھا کہ کاش ایک بار اپنی ناپاک کہ اپنی ناپاک نگاہوں سے عطابش آخری. اپنی ناپاک نگاہوں سے عطابش آخری. کیسے سرکار کا پاکیزہ میں روزہ دیکھو میرے مولا. بہت اچھے معزز سامعین، یقین جانیے